اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضرت بہلول دانا آل محمد کا دیوانہ، ایک ایسا دیوانہ کہ جس کی دیوانگی خلیفہ ہارون الرشید کے درباری علماء میں سکتے کی کیفیت پیدا کر دیتی۔ آج ہم حضرت بہلول دانا کے اس سلسلے میں چوتھا حصہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے دامن پکڑ لیا۔ بہلول نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی، مجھے کیوں روکا ہے؟ یہ پریشانی سے کہنے لگا، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے میری مدد کیجیے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ حضرت بہلول دانا نے پوچھا۔ بس خیریت ہی تو نہیں ہے، میری اس زبان نے آج مجھے مروا دیا ہے۔ میں نے اپنی موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں کیا ہے، یہ تعصب سے کہنے لگا۔ حضرت بہلول دانا پوچھنے لگے، بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ کیا بتاؤں جناب، اپنی حماقت کا حال اپنی زبان سے کس طرح کہوں؟ دراصل ہوا یوں کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک بے حد خوبصورت گدھا پیش کیا۔ سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اسے خوب سدھایا گیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت ہی چاقو چوبند اور مستعد گدھا ہے۔ میرے منہ سے کہیں نکل گیا کہ یہ گدھا تو اتنا دانش مند ہے کہ اسے پڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ حاکم کوفہ نے میری بات پکڑ لی، میرے مخالفوں نے اسے اور ہوا دی، یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دے دیا کہ میں گدھے کو پڑھاؤں اور اپنا قول سچ کر کے دکھاؤں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے انعام و اکرام دیا جائے گا، اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گردن مار دی جائے گی۔ میں سخت مصیبت میں ہوں بھائی بہلول، میری جان پر بنی ہے، خدا کے لیے کوئی صورت پیدا کرو تاکہ میں بچ سکوں۔ بہلول دانا کہنے لگا، بھائی غم نہ کرو، میں تجھے ایک ترکیب بتا دوں گا، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ مقررہ مدت کے بعد حاکم کوفہ نے اس شخص کو طلب کیا۔ یہ گدھے کو لے کر اس کے دربار میں پہنچا۔ سارا دربار بھرا ہوا تھا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ آخر پڑھا لکھا گدھا کیسا ہوتا ہے اور یہ اپنے فن کا مظاہرہ کیسے کرتا ہے۔ اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی، گدھا صفحے الٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گیا، اور جب کتاب بند کر چکا تو اس نے زور سے پکارا، ڈھینچو ڈھینچو ڈھینچو۔ حاضرین اور حاکم حیران رہ گئے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلان کر رہا ہے۔ حاکم نے اس شخص کو بھاری انعام و اکرام دیا اور یہ خوشی خوشی واپس آیا اور بہلول کی خدمت میں پہنچا۔ جناب شیخ بہلول، یہ انعام و اکرام یہ سب آپ کا حق ہے، اگر آپ مجھے یہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے جاتا۔ نہیں بھائی، یہ انعام و اکرام تمہیں ہی مبارک، میں نے تو صرف ترکیب بتائی تھی، گدھے کے ساتھ محنت تم نے کی۔ بہلول نے بے نیازی سے کہا۔ قریب ہی کھڑا ہوا ایک شخص بولا، بھائی وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدھے کو ساری کتاب پڑھوا دی؟ وہ شخص ہنسا اور کہنے لگا، اب تو میری جان بچ گئی ہے، سو اس ترکیب کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں کہ جس شخص کو بھی اپنے گدھے کو پڑھوانا ہو وہ اس طریقے سے پڑھائے۔ ہاں بھائی بتاؤ، دوسرا شخص پوچھنے لگا۔ سنو بھائیو، وہ کتاب جو گدھے کو پڑھانی ہو اس کے درمیان جو رکھ دو، گدھے کو دن بھر بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو۔ بھوکا گدھا کتاب کے صفحے الٹتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا۔ اس طرح 8-10 دن یہ عمل دہراؤ گے تو گدھا اس کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی خوراک کتاب کے صفوں کے درمیان ہے۔ اب جس وقت بھی گدھے سے کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو۔
اب گدھا یہی سمجھے گا کہ صفوں کے درمیان جو رکھے ہوئے ہیں، وہ بھوک سے بےتاب ہو کر صفے الٹتا جائے گا۔ آخری صفے تک جب اسے جو نہیں ملیں گے تو وہ ڈھینچو ڈھینچو کر کے اعلان کر دے گا کہ اس نے ساری کتاب پڑھ لی ہے، لیکن اسے جو نہیں ملے جو اس کی خوراک تھی۔ جب لوگوں نے حضرت بہلول دانا کی یہ ترکیب سنی جو اس نے اس شخص کو بتائی تھی، تو سب لوگوں نے حضرت بہلول دانا کو بے ساختہ داد دی، لیکن حضرت بہلول دانا اپنی دیوانگی میں مست اپنی گدڑی کو اپنے کندھوں پر ڈال کر وہاں سے چلے آئے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز خلیفہ ہارون الرشید کا وزیر فضل بن ربی ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ حضرت بہلول دانا ایک طرف بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا ہے۔ فضل نے آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا اور کہا، بہلول کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا نے چونک کر سر اٹھایا، دیکھا کہ فضل بن ربی سامنے کھڑا ہے۔ آپ کہنے لگے، تیرے انجام کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ فضل بن ربی چونک گیا، کیوں، خیریت تو ہے بہلول؟ ہاں، سارے وزیر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا انجام بھی ملتا جلتا ہی ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تیرا بھی انجام جعفر برمکی جیسا نہ ہو۔ فضل بن ربی کانپنے لگا اور کہنے لگا، حضرت بہلول، میں نے جعفر برمکی کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی زبانی، نہ جانے اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس کے بارے میں بتا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کے قتل کا حکم کیوں دیا تھا؟ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بھی کوئی سبق ہو۔ حضرت بہلول دانا کہنے لگے، تو پھر میرے پاس آ کر بیٹھ جا اور توجہ سے سن۔ فضل آ کر بیٹھ گیا اور حضرت بہلول دانا نے اس طرح کہنا شروع کیا، تم جانتے ہو نا کہ منصور کے بیٹے مہدی کے زمانے میں خالد برمکی کا بیٹا یحییٰ برمکی خلیفہ ہارون الرشید کا کاتب مقرر ہوا تھا۔ فضل بن ربی کہنے لگا، ہاں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید یحییٰ اور اس کے بیٹے جعفر برمکی کی لیاقت دیکھ کر انہیں بہت پسند کرنے لگا تھا۔ حضرت بہلول دانا کہنے لگا، سنو، بادشاہ کی پسند اور ناپسند ہمیشہ زوال کا سبب بنتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کو جعفر برمکی کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ اس نے اپنی ہمشیرہ یعنی عباسہ کا نکاح جعفر برمکی سے کر دیا، لیکن اسے یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ عباسہ کو اپنی بیوی نہ بنائے اور خلیفہ کی بہن سمجھ کر اس پر دست درازی کی کوشش ہرگز نہ کرے۔ جعفر برمکی نے قول تو دے دیا، لیکن اس پر پورا نہ اتر سکا۔ اس کی اطلاع خلیفہ ہارون الرشید کو بھی ہو گئی اور اس کی محبت دشمنی میں بدل گئی۔ اس نے اپنے غلام مسرور سے کہا، آج تمہارے سپرد ایک اہم کام ہے جس کی تکمیل ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ مسرور کہنے لگا، سر تسلیم خم، جو مزاج یار میں آئے، آج رات جعفر برمکی کا سر کاٹ کر ہماری خدمت میں پیش کرو۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے شاہی انداز میں اسے حکم دیا۔ مسرور یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، اس کی زبان گنگ ہو گئی اور اس کا سر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھ کر خلیفہ ہارون الرشید کڑے لہجے میں کہنے لگا، مسرور، تو کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ کس سوچ میں پڑ گیا ہے؟ مسرور نے ڈرتے ڈرتے ہوئے جواب دیا، حضور، یہ امر عظیم ہے، سوچتا ہوں کہ کاش آپ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب نہ کیا ہوتا۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، تو گویا تو اپنی موت کو آواز دینا چاہتا ہے، اور ایسی موت کہ جس پر پرندے بھی آنسو بہائیں۔ تو مسرور کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ وہ سر جھکائے ہوئے جعفر برمکی کے یہاں پہنچا اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ جعفر برمکی بے حد پریشان ہوا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن اس نے امید کا سہارا لیا اور مسرور سے کہنے لگا، اے مسرور، کیا خبر کہ خلیفہ نے یہ حکم شراب کے نشے میں دیا ہو
اور جب وہ ہوش میں آئے تو اسے پچھتاوا ہو، اس لیے میری بات مان اور خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جا اور اسے اطلاع دے دے کہ تو نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ اگر وہ افسوس کا اظہار نہ کرے تو تجھے اختیار ہے، شوق سے آ کر میرا سر کاٹ لے۔ مسرور خلیفہ ہارون الرشید کی طبیعت سے واقف تھا، وہ اس کے حکم سے سرتابی کر کے خود مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ جعفر برمکی سے کہنے لگا، آپ میرے ہمراہ خلیفہ ہارون الرشید کے محل تک چلیں، ہو سکتا ہے آپ کی محبت خلیفہ ہارون الرشید کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے۔ جعفر برمکی کو مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی۔ اس کے دل میں امید کی تھوڑی سی جو رمق باقی تھی وہ اس کے سہارے مسرور کے ساتھ چل پڑا۔ مسرور نے جعفر برمکی کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود لرزتا کانپتا خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے دیکھتے ہی خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، مسرور کیا تم نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے؟ مسرور گھبرا کر کہنے لگا اور جلدی سے بولا، علی جاں جعفر برمکی میرے ساتھ آیا ہے، وہ پردے کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ مسرور یاد رکھ کہ اگر تو نے میرے حکم کی تعمیل میں ذرا بھر بھی سستی کی تو جعفر سے پہلے تیرا سر اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے مسرور کی بات درمیان میں کاٹ دی اور غصے سے کہنے لگا۔ مسرور کو بھی اپنی جان پیاری تھی، اس نے لپک کر پردہ اٹھایا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ جعفر برمکی کا وجیح و حسین سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر اس نے اس جوان رانا کا سر ہاتھ میں لیا جو شرافت اور دانش مندی کی تصویر تھا، جس کی فیاضی اور سخاوت سب سے بڑھی ہوئی تھی، اسے اپنے سر پر رکھا اور خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے پیش کر دیا۔ بے رحم خلیفہ کو اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ برمکیوں کے پورے خاندان کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے، ان کا مال و اسباب ان سے چھین لیا جائے۔ جعفر برمکی کی لاش بغداد کے قلعے پر لٹکا دی گئی اور چند دن بعد اسے جلا دیا گیا۔ اے فضل بن ربیع سن لو، وزارت کا ہمیشہ یہی انجام ہوتا ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ محتاط رہو اور عوام کی بھلائی کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ فضل بن ربیع کانپ گیا اور پریشانی سے بولا، بہلول مجھے سلامتی کی دعا دو، اور فضل بن ربیع یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عرابی کے اونٹ کو کھجلی کی بیماری لاحق ہو گئی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس پر ارنڈی کے تیل کی مالش کرو۔ عرابی اونٹ پر سوار ہوا اور شہر کی جانب روانہ ہو گیا تاکہ وہ اپنا مطلوبہ تیل خرید لائے۔ اس عرابی کو راہ میں حضرت بہلول دانا نظر آئے تو اس نے اپنا اونٹ ٹھہرا لیا، نیچے اترا اور اسے سلام کر کے بولا، میں عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، میرے اونٹ کو خارش ہو گئی ہے، لوگوں نے اس کے لیے یہ خاص قسم کے تیل کی مالش کا مشورہ دیا ہے اور میں وہی تیل لینے جا رہا تھا، راستے میں آپ نظر آئے تو میں نے خیال کیا کہ آپ کی دعا میں بڑا اثر ہے، اگر آپ میرے اونٹ پر دم کر دیں تو اسے شفا ہو جائے گی۔ حضرت بہلول دانا مسکرانے لگا اور کہنے لگا، صرف میری دعا میں تو اتنی تاثیر نہیں ہے کہ اتنا بڑا اونٹ اس سے شفا جاب ہو جائے، ہاں اگر تم ارنڈی کا تیل لے آؤ تو میں اس پر دعا دم کر دوں گا، تم وہ تیل استعمال کرنا تو امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ بات اس شخص کی سمجھ میں آ گئی اور وہ شہر سے تیل خرید لایا۔ حضرت بہلول دانا نے اس پر دعا دم کر دی، کچھ روز کی مالش سے اس کا اونٹ تندرست ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا کا ایک دوست گندم پسوا کر واپس آ رہا تھا کہ اس کا گدھا لنگڑانے لگا۔ اس نے گدھے کو 2-3 چھڑیاں لگا کر آگے دھکیلنا چاہا، لیکن اس کا گدھا ٹس سے مس نہ ہوا اور بالآخر وہی زمین پر گر پڑا۔ قریب ہی وہ خستہ حال مکان تھا جہاں آج کل حضرت بہلول دانا مقیم تھا۔ اس شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی، بہلول بھائی، بہلول بھائی، ذرا مجھے اپنا گدھا تو دے دو،
میرا گدھا تو آدھ رستے میں جواب دے گیا ہے اور مجھے یہ آٹا گھر پہنچانا ہے۔ حضرت بہلول دانا اس کی آواز پہچانتا تھا اور وہ اس کی عادت سے بھی واقف تھا کہ وہ جانوروں کی صحیح نگہداشت نہیں کرتا اور یہ جانوروں سے بے رحمی کا سلوک کرتا تھا۔ اس لیے حضرت بہلول دانا اسے اپنا گدھا نہیں دینا چاہتے تھے۔ حضرت بہلول دانا باہر نکلا اور اس شخص سے کہنے لگا، یار بڑا افسوس ہے کہ میرا گدھا کوئی مانگ کر لے گیا ہے، اس لیے اس وقت تو تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ ابھی حضرت بہلول دانا کے الفاظ آپ کے منہ میں ہی تھے کہ گھر کے اندر سے گدھے کے ڈھینچو ڈھینچو کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ شخص ہوشیار ہوا اور شکوے کے انداز میں بولا، اچھا بہلول بھائی، تم بھی اچھے دوست ہو، تمہارا گدھا تو گھر میں موجود ہے اور تم کہتے ہو کہ اسے کوئی مانگ کر لے گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت بہلول دانا نے اس کا شکوہ سنا تو آپ بھی اس شخص سے شکوہ کرنے لگے، اور یار تم بھی اچھے دوست ہو، میرا تمہارا 50 سال کا ساتھ ہے اور تم میری بات پر یقین نہیں کر رہے اور گدھے کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یقین کرو کہ میرا گدھا میرے پاس نہیں ہے، کوئی اسے مانگ کر لے گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا حمام کرنے گیا تو وہی اپنی گدڑی لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کا لباس بھی بوسیدہ تھا اور کچھ زیادہ عمدہ نہیں تھا۔ حمام کے حمامیوں نے اس کی جانب بالکل ہی توجہ نہیں دی اور خاصی دیر بعد آپ کی باری آئی تو بھی انہوں نے حضرت بہلول دانا کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا اور آپ کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور آپ کی حسب منشا نہانے کا کیسہ آپ کے بدن پر نہیں رگڑا۔ جب حضرت بہلول دانا فارغ ہو گئے تو آپ باہر آئے۔ آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکال کر حمام کے مالک کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ حمام کا مالک اجرت سے بہت زیادہ رقم دیکھ کر قدرے نادم ہوا کہ اس نے حضرت بہلول دانا کے ساتھ یہ لاپرواہی کیوں برتی۔ حضرت بہلول دانا کچھ کہے بغیر حمام سے باہر نکل آئے۔ اگلے ہفتے ایک بار پھر آپ حمام میں نہانے کے لیے گئے تو آپ کو دیکھتے ہی حمامی دوڑے اور آپ کے پاس آئے اور آپ کو ہاتھوں ہاتھ اندر لے گئے اور بڑے ادب سے آپ کو غسل کرنے میں مدد دی۔ حضرت بہلول دانا جب فارغ ہو کر باہر آئے تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1 دینار نکال کر مالک کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ مالک غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے دینار دور پھینک دیا اور درستی سے بولنے لگا، حضرت آپ ہوش میں تو ہیں؟ حمام کرنے کی یہ اجرت؟ جب حضرت بہلول دانا نے اس مالک کو اتنے غصے میں دیکھا تو کہنے لگے، قبلہ اس مرتبہ نہانے کی اجرت تو میں پچھلے ہفتے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ تو پچھلے ہفتے کی اجرت ہے جب آپ نے میری طرف لاپرواہی برتی تھی، جو میں نے اب ادا کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ گاہکوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت بہلول دانا کی یہ بات سن کر حمام کا مالک نہایت شرمندہ ہوا اور حضرت بہلول دانا یہاں سے چلے آئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید بڑے تزک و احتشام کے ساتھ شکار پر روانہ ہوا۔ امیر اور وزیر خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ تھے۔ غلام تیر کمان اٹھائے ہوئے خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت بہلول دانا بھی موجود تھا۔ اچانک ایک ہرن خلیفہ ہارون الرشید کو نظر آیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے فوراً کمان اٹھائی اور ہرن کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا، لیکن نشانہ خطا گیا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ! حضرت بہلول دانا نے بے ساختہ داد دی۔ خلیفہ ہارون الرشید کو کچھ ناگواری محسوس ہوئی اور غصے سے کہنے لگا، بہلول تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ نہیں عالی جاں، یہ ناچیز تو ایسی جسارت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت بہلول دانا نے عاجزی سے جواب دیا، تو پھر یہ داد کس کو دے رہے تھے؟
خلیفہ ہارون الرشید نے غصے والے لہجے سے پوچھا، جہاں پناہ میں نے ہرن کو داد دی ہے کہ وہ آپ کے تیر سے کتنی خوبصورتی سے بچا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھا تھا اور خلیفہ ہارون الرشید کا اسی طرف سے گزر ہوا۔ حضرت بہلول دانا پر خلیفہ ہارون الرشید کی نظر پڑی تو سواری وہیں ٹھہرانے کا حکم دیا اور حضرت بہلول دانا سے کہنے لگا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ایسے لوگوں کی ملاقات کو آیا ہوں جو نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ مجھ سے کوئی امید یا توقع رکھتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے وضاحت کی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے گہرا سانس لیا، بہلول کیا تم مجھے پل صراط سے گزرنے اور اس دنیا میں سوال و جواب کی کچھ خبر دے سکتے ہو؟ یقیناً، لیکن اس کے لیے تھوڑا اہتمام کرنا ہوگا۔ کیا عالی جاں اس کا انتظام کر دیں گے؟ حضرت بہلول دانا نے پوچھا۔ ہاں ہاں، تم بتاؤ، میں ابھی حکم دیتا ہوں، خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے شاہی انداز میں جواب دیا۔ پھر عالی جاں اپنے ملازموں کو حکم دیں کہ وہ یہاں پر آگ جلائیں، اس پر ایک بڑا توا رکھیں، اس توے کو گرم ہو کر سرخ ہو جانے دیں۔ حضرت بہلول دانا نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ بہلول کی فرمائش پوری کی جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے شاہی حکم جاری کر دیا۔ ملازموں نے فوراً آگ جلائی، توا لایا گیا اور گرم ہونے کے لیے آگ پر رکھ دیا گیا۔ لوگوں کی نظریں اسی جانب تھیں اور حیرت سے سوچ رہے تھے کہ اس سے بہلول دانا کا کیا مقصد ہے، یہاں تک کہ توا خوب گرم ہو گیا۔ حضرت بہلول دانا کہنے لگا، عالی جاں پہلے میں اس توے پر ننگے پاؤں کھڑا ہوں گا اور اپنا تعارف کرواؤں گا، یعنی میرا نام کیا ہے، میرا لباس کیا ہے اور میری خوراک کیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح آپ بھی اس توے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کرائیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کو کچھ تعمل تو ہوا، لیکن اس نے منظور کر لیا اور حضرت بہلول دانا سے کہنے لگا، چلو پہلے تم پہل کرو۔ حضرت بہلول دانا تیزی سے توے پر کھڑا ہو گیا اور جلدی سے بولنے لگا، بہلول، خرقہ، جو کی روٹی اور سرکہ، یہ تین لفظ کہہ کر وہ جھٹ سے توے سے نیچے اتر آیا۔ ان چند لمحوں میں حضرت بہلول دانا کے پاؤں جلنے سے محفوظ رہے۔ اب خلیفہ ہارون الرشید کی باری آئی۔ وہ توے پر چڑھا اور شاہی القاب کے ساتھ ابھی اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاؤں جلنے لگے۔ یہ گرتا پڑتا توے سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا، بہلول تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا تھا؟ حضرت بہلول دانا مسکرانے لگے اور فرمایا، تو نے فرمائش کی تھی کہ میں تمہیں قیامت کے سوال و جواب کے بارے میں بتاؤں، تو آپ نے دیکھا کہ گرم توے پر قدم رکھنا کتنا مشکل ہے۔ اسی طرح جو لوگ خدا پرست ہیں، دنیا کے جاہ و حشم سے دور ہیں، لالچ اور طمع نہیں رکھتے، وہ تو پل صراط کے اوپر سے آرام کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جو دنیاوی شان و شوکت میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں اسی طرح عذاب سے گزرنا ہوگا جس طرح ابھی آپ کو عذاب محسوس ہوا۔